رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورۃ النمل اور 20واں پارہ چل رہا ہے۔ 19ویں پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے استفہام کیا تھا، اللہ خیر اما یشرکون، اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ تو جواب تو صاف ہے، اللہ ہی بہتر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے صفات استفہامیہ انداز میں بیان فرمائی۔ کیا اللہ تعالیٰ جو پیدا کرتا ہے آسمانوں اور زمین کو اور اوپر سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج، پھل پھول اور بارونق پیدا کرتا ہے، وہ بہتر ہے یا یہ تمہارے؟ تم تو اس کا ایک درخت یا ایک کوپل بھی نہیں نکال سکتے۔ الہم اللہ، کیا اللہ ایسے اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ بلکہ یہ شرک کر کے غلطی کرتے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، اللہ نے بنایا ہے زمین کو قرار والا، اس کے درمیان سمندر اور دریا بنائے اور اس کے اوپر پہاڑ رکھے اور سمندروں کے اندر پردہ ڈالا، ایک طرف میٹھا اور دوسری طرف کڑوا پانی ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے کارنامے ہیں، کیا اس کا اللہ کا شریک ہو سکتا ہے کوئی؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب ایک پریشان آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو دور کر دیتا ہے، اور اللہ ہی تعالیٰ تمہارے جان نشین بناتا ہے۔ تم دنیا میں بس کے چلے جاتے ہو، تمہاری جگہ دوسرے لوگ آ کر زمین کو آباد کرتے ہیں، یہ کون لاتا ہے؟ یہ اللہ ہے۔ کیا اس کے ساتھ کوئی تمہارے ساتھ معبود، اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہو سکتا ہے کیا؟ تم بہت ہی کم نصیحت پکڑتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون راستہ دکھاتا ہے تمہیں جنگل اور دریاؤں کی تاریکیوں میں؟ کون بارش سے پہلے ہوائیں بھیجتا ہے خوشخبری کے لیے؟ کون ہے جس نے پیدا کیا مخلوق کو پہلی دفعہ، دوسری دفعہ بھی وہی پیدا کرے گا؟ کون ہے جس نے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین کے ملاپ سے؟ یہ ہے اللہ، کیا اس کے ساتھ کوئی شریک ہے؟ اگر ہے تو ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، تو پھر کوئی دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ تمہارے پاس دلیل نہیں تو تمہارا دعویٰ ہی جھوٹا۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الا اللہ والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا زمین آسمان کا غیب کوئی نہیں جانتا۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو وہی پتہ نہیں کہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ ان کا علم آخرت میں صفر ہے، بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، بلکہ اندھے ہیں اسے۔ وقال الذین کفروا، کافر اعتراض کر کے کہتے ہیں کیا ہم مٹی ہو جائیں گے؟ باپ دادا بھی ہمارے، کیا ہم دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے؟ فرمایا
یہ وعدے تو ہمارے باپ دادوں کے ساتھ بھی کیے گئے تھے، یہ تو پورے نشان کیا ہیں، پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ، لوگوں سے کہو ذرا ملک میں پھر ٹر کے دیکھو کیا نتیجہ ہوا مجرموں کا۔ اے میرے محبوب ان پر غم نہ کھائیں اور آپ کا دل ان کی سازشوں سے تنگ نہ ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا، وہ تو آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے ہیں تو عذاب کب آئے گا جس کا آپ ہمیں ڈراتے رہتے ہیں۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي، آپ کہیں وہ تو تمہارے پیچھے پشت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور کوئی امت نہیں آنی، اس امت کے بعد یہ آخری امت ہے، اس کے بعد قیامت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فضل والے ہیں لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ تیرا رب ہی جانتا ہے جو کچھ سینوں میں ہے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کوئی بھی چیز آسمان اور زمین میں غائب نہیں ہے جس مگر اللہ تعالیٰ کے علم اور کتاب محفوظ میں ہے۔ ان هذا القرآن، یہ قرآن بنی اسرائیل کی اکثر باتیں جس میں اختلاف کرتے ہیں بیان کرتا ہے۔ یہ قرآن ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، وہ غزیر اور علیم ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیجئے، وہاں بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو۔ یہ جو کافر ہیں جو عقیدہ نہیں رکھتے یہ مردوں کی طرح ہیں، نہ مردے سنتے ہیں نہ کافر آپ کی بات کو سن کر اس پر عقیدہ اور عمل کرتے ہیں، یا یہ بہروں کی طرح ہیں، جس طرح بہرا آدمی کوئی آواز نہیں سن سکتا یہ بھی آپ کی آواز نہیں سن سکتے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، یہ اندھے ہیں آپ ان کو کس طرح راستہ دکھائیں گے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب بات آن پڑے گی اور قیامت کا فیصلہ ہو جائے گا، اس سے پہلے ہم ایسا ایک جانور نکالیں گے جو لوگوں کے ساتھ باتیں کرے گا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور ہم ہر امت سے ایک جماعت نکالیں گے جو جھٹلاتے رہے ہماری آیات کو، اور پھر ان کو تقسیم کر کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوا قَالُوا كَذَّبْتُم بِآيَاتِي، جب وہ آ جائیں گے جہنم پر انہیں کہا جائے گا کیا یہ جھوٹ ہے ہماری آیتوں کو جھٹلانے والوں، تمہیں تو علم نہیں ہے، اس واسطے بغیر علم کے جھٹلاتے چلے جا رہے ہو۔ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا دیکھتے رہی اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا تم سکون سے سوتے ہو، سارے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے، اور دن کو روشن بنایا جا کر اپنے دفتروں میں اور اپنی دکانوں میں بیٹھ کر مال کماتے ہو۔ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مِنْهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو ساری زمین آسمان کی چیز گھبرا اٹھے گی اور پریشان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا پریشانی سے محفوظ رکھے گا، اور سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے سر جھکا کر ذلیل ہو کر آئیں گے۔ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، یہ پہاڑ جو تمہیں مضبوطی سے کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں یہ بادل کی طرح چل رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری مضبوط چیزیں بنائی ہیں لیکن سب کو ختم بھی کر دے گا۔ جو آدمی نیکی کرے گا اس کو اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے بھی امن میں ہوگا۔ جو لوگ برائی کرتا ہے اس کو اونڈے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور ان کے اس عمل عقیدے کا بدلہ ہوگا۔ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي فرائض نبی، فرمایا مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں اس گھر یعنی بیت اللہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اس کو محترم بنایا ہے، ہر چیز کا مالک بھی وہی ہے۔ مجھے حکم ہوا ہے کہ میں سب سے پہلے ماننے والا ہوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں، اور جو آدمی ہدایت حاصل کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، اور جو آدمی گمراہی میں چلے گا تو میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، وہ اپنا نقصان کرے گا۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ وَتَعْرِفُونَهَا، اللہ کا شکر ہے جس تمام تعریفیں اور کمالات بھی اسی کے لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں تمہیں دکھاتا ہے تاکہ تم پہچانو اور اپنے رب تک پہنچو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے غافل نہیں۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، سورہ قصص شروع ہوتی ہے، اس میں دور تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں سچا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون لعین کا سناتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین کے اندر سرکشی کی اور لوگوں کو تقسیم کر دیا، بعض کو کمزور بنا کر کام میں لگا دیا، بعض کو شاہی خاندان بنا کر ان کو حکومت دی، اور جن کو کمزور بنایا تھا جب سنا کہ اس میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دے گا، تو اس نے بچوں کو قتل کرانا شروع کر دیا اور بچیوں سے خدمت لینا شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، ہم نے ارادہ کر لیا یہ جو کمزور لوگ ہیں جن کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں اور بچیوں سے خدمت کی لی جا رہی ہے، ہم ان کو قوت دیں گے، طاقت دیں گے، حکومت دیں گے، اور یہ جو بڑے سردار بنے ہوئے ہیں ایک دن ایسا آئے گا تو یہ ذلیل ہو کر اس ملک سے نکل جائیں گے، یہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ، اور فرعون جس کی ڈر سے بچوں کو قتل کروا رہا ہے ہم وہی اس کے سامنے کر دیں گے، وہ دیکھے گا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کے دل، ماں کے دل میں ڈالا یہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، تجھے ڈر ہے کہیں فرعون والے آ کر اس کو قتل نہ کر دیں، تو دودھ پلاتی رہے، جب تجھے خوف ہو کہ لوگ ادھر آ رہے ہیں تو ایک بکسا بنوا کے رکھ، اس کے اندر اس بچے کو ڈال کر پھر سمندر میں ڈال دینا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، ڈرنا نہیں ہے اور غم نہ کھانا، إِنَّ رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم اس کو واپس بھی کریں گے اور پیغمبر بھی بنا دیں گے۔ وہ صندوق بیٹھا ہوا فرعون کے گھر کے قریب سے گزرا، فرعونیوں نے اس کو اٹھایا، کھولا تو ایک خوبصورت بچہ ہے، فرعون نے کہا اس کو قتل کرو، بیوی نے کہا نہیں، یہ تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈا کے خبردار، اس کو قتل نہیں کرنا، اور رن مرید اپنی بیوی کی بات پر آ گیا اور اس بچے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکا۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، ادھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں گھر میں بڑی پریشان ہے کہ میرے بچے کا کیا ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کے دل پر ہاتھ نہ رکھتے تو وہ پھٹ پڑتی کہ یہ میرا بچہ ہے، لیکن اس نے حوصلہ کیا، ہم نے اس کو حوصلہ دیا۔ اس نے اب اس کی بہن سے کہا تھا جاؤ دیکھتی رہو کہ میرا بچہ کا صندوق کہاں تک جاتا ہے۔ جب بہن بھی وہاں پہنچ گئی جہاں صندوق کھولا گیا، تو جب فرعون کی بیوی نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا تو پھر یہ فیصلہ ہو گیا کوئی عورت منگاؤ جو دودھ پلائے اس کو۔ جتنی عورتیں آتی ہیں دودھ پلانے کے لیے، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، ہم نے موسیٰ کو روک دیا کہ کسی کا دودھ نہیں لینا، جس وقت تیری ماں آئے دودھ دے تو اس وقت دودھ لینا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی، سینے سے لگایا تو خوب، اور جلدی موسیٰ علیہ السلام دودھ پینے لگ پڑے۔ پھر اب انہوں نے کہا ہمارے پاس رہے، ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے۔ ماں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے گھر میں رہوں گی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، تمہاری مرضی، دودھ پلواؤ نہ یا پلواؤ۔ لیکن ان کی مجبوری تھی، انہوں نے کہا چلو تیرے گھر کو ہم VIP گھر بنا دیتے ہیں اور یہ بچہ وہیں ہوگا اور پلے گا اور ساتھ خرچہ سارا ہمارے ذمے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب وہ بچہ جوان ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی، ایک دن شہر میں داخل ہوا دوپہر کے وقت، جب لوگ غفلت میں تھے، اس وقت دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، دوسرا فرعون کی قوم کا تھا۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم والے نے مدد چاہی تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا چھوڑ دو، لڑائی نہ کرو، لیکن وہ چونکہ خواہشائی قوم کا تھا وہ بڑے غصے میں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پکڑ کر تھپڑ لگا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا تھپڑ ایسا لگا کہ وہ جان سے گیا، مر گیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، فوراً بھائی میرا ارادہ تو نہیں تھا یا اللہ، میں نے تو صرف اس کو ڈرانے کے لیے اور چھڑانے کے لیے ایک تھپڑ لگایا تھا، وہ مر گیا ہے، میں اللہ تو نہ معاف کرے تو کون معاف کر سکتا ہے؟ اللہ نے فرمایا معاف کر دیا ہم نے۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام پھر گزرے تو پھر وہی نوجوان
وہ جو کل لڑ رہا تھا اس قبطی کے ساتھ آج پھر کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے، پھر مدد مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار تو بڑا ہی گمراہ قسم کا آدمی، لڑا کہہ کر اس سے لڑ رہا تھا، آج ادھر لڑ رہا ہے، اور آگے بڑھے تاکہ چھڑوا دے لیکن اپنوں سے ہی نقصان پہنچا کرتے ہیں۔ اس موسیٰ علیہ السلام کی قوم والا نے فوراً کہہ دیا، وہ ڈر گیا شاید آج مجھے بھی مکہ لگے گا، میں ہی مر جاؤں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا چھڑانے کے لیے، اس نے کہا کل اس کو مارا تھا آج تو مجھے بھی مارتا ہے، وہ ساری گل کل بن گیا۔ تو فرعون کا بندہ چھوڑ کر اس کو بھاگ کر جا کر اطلاع دے دی کہ آپ جو کل والے ایک مقتول کے بارے میں قاتل کا پتہ کر رہے تھے وہ کون ہے؟ وہ تو موسیٰ ہے جس نے قتل کیا۔ مجلس سے مشاورت قائم ہو گئی، کیا ہوگا؟ فرمایا انہوں نے فیصلہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کے قتل کر دو، قاتل کی سانس میں۔ اتنے میں وہیں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کے دل میں ڈالا، وہ دور سے بھاگتا ہوا کہنے لگے یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، سرداروں نے فیصلہ کر لیا کہ تجھے قتل کر دیں، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، لہذا میری بات کو مان کر اس شہر کو چھوڑ کر دوسری طرف چلے جائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات کو مانا اور شہر کو چھوڑ کر جانے لگے۔ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْكَ مَدْيَنَ، اور اس نے کہا یا اللہ میری رہنمائی کر، میں کہاں جاؤں؟ مدین کی طرف منہ رکھا، وہاں تو اس طرف چلے گئے اور چلتے چلے گئے، اور جہاں مدین میں پہنچے تو دیکھا کچھ لوگ ہیں کنویں پہ اپنے جانوروں کو پانی ڈول کھینچ کھینچ کے پلا رہے ہیں، اور دو لڑکیاں ہیں اپنی بکریوں کو ایک طرف لے کر کے بیٹھی ہیں۔ ان کی طرف گئے کیوں کہ تم الگ کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے کہا ہمارا باپ تو بوڑھا ہے اور بھائی ہے کوئی نہیں، ہمارا کوئی نوکر بھی نہیں ہے، نوکر رکھنے کے قابل کوئی بندہ ملتا ہے، اس واسطے ہم عورت زاد ہیں۔ وہ سارے جب پانی پلا کے چلے جائیں گے تو ہم پانی پلا کے گھر جائیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو پانی پلوا کر پہلے دے دیا اور ایک سائے کے نیچے بیٹھ گئے اور کہنے لگے انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ میں محتاج ہوں جو آپ نے بھوک وغیرہ میرے اوپر ڈالی ہے، وطن سے بے وطن ہوں، یہاں کوئی رشتہ دار کوئی دوست احباب بھی کچھ نہیں، اور بھوک سے ستایا ہوں، 8-10 دن ہو گئے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ تو بیٹھے دعائیں مانگ رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا۔ جب یہ بچیاں واپس گئیں تو باپ نے پوچھا جلدی کیسے آ گئی؟ ایک آدمی نے پانی پلا کر دے دیا، جاؤ اس کو بلا کے لاؤ، اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا، کم از کم ہم ان کو کھانا تو کھلا ہی دوں۔ فجاءت احداهما تمشي على استحياء، ان دونوں بچیوں میں سے ایک حیا پر چلتی ہوئی آئی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو بیان کر دے، بڑی با حیا لڑکی تھی، آ کر کہنے لگے ابو جی بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو پانی پلانے کا معاوضہ دیں۔ چلے گئے موسیٰ علیہ السلام اور جا کر وہاں پہنچے، اپنا حال بھی انہوں نے جب پوچھا تو سنا دیا، کھانا بھی کھا لیا۔ اب ایک بچی نے کہا یا ابا جی یہ آپ کو نوکر کی بکری چرانے والے بندے کی ضرورت ہے، یہ بندہ جو ہے یہ قوی الامین ہے، اس کو آپ جو ہے وہ کن مزدوری پہ رکھ لیں۔ کبھی ایسے معلوم ہوا کہ لوگ کئی مل کر ڈول نکال رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا نکال کر ان کو پانی پلا دیا۔ امین اس طرح من سمجھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اس بچی کے ساتھ چلے تو رہنما تو بچی تھی، راستہ اس کو آتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو پیچھے چلنا چاہیے تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ شرم کی بات ہے، عورت آگے چلے اور مرد اس کو دیکھتا چلا جائے، یہ ٹھیک نہیں، مرد کو آگے چلنا چاہیے اور پیچھے تو یہ آئے، میں آگے چلتا ہوں، راستے میں چلتا جاؤں گا، جب کہیں مڑنا ہوا اشارہ کر دینا۔ تو معلوم ہوا بڑے حیا والے ہیں، امانت والے بھی ہیں، لہذا اس کو اپنا نوکر رکھ لینا چاہیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا شادی تو کرنی ہی ہے، ایک اجنبی آدمی ایک نوجوان ہو، اس کو گھر ہم کیسے رکھیں؟ تو ہمیں اب اس کا
شادی جب کرنی ہے اور گھر بھی اور اپنا خامند اور کوئی آدمی ایسا نہیں مل رہا تو کہنے لگے پھر اس کو اپنے گھر کا ایک بندہ ہی بنا لیں۔ فرمایا میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ان 2 بچیوں میں سے ایک کی شادی آپ کے ساتھ کر دوں اور آپ ہمارے ساتھ 8 سال رہیں، اگر 10 سال رہیں تو آپ کی طرف سے ہے، 8ویں سال چلے جائیں تو آپ کی مرضی، یہ آپ کو اگر منظور ہے تو شادی کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے، میں جو بھی مدت پوری کروں گا میرے مرضی ہوگی، آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ 10 سال گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اب واپسی کا ارادہ کر لیا کہ واپس مصر میں جاتے، میری امی پیچھے تھی، اس کا پتہ کریں کیا ہوا۔ اپنے بچوں کو لے کر واپس آتے ہیں اور رات کے اندھیرے میں راستہ ادھر ادھر بدل کے جاتے ہیں، کہیں کوئی پکڑ نہ لے، کوئی آڑے نہ آ جائے۔ ہاں تو سردی کا موسم تھا اور راستہ بھی بھول گئے کہ کس راستے سے واپس جانا ہے۔ تو وہ دور سے طور پر آگ سی روشن ہوئی، کہنے لگے تم یہاں ٹھہرو، میں آگ کی جگہ جاتا ہوں، وہاں راستہ معلوم کر کے آتا ہوں اور آگ بھی لے کر آتا ہوں تاکہ ہم پالا سیکیں۔ وہاں جب پہنچے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، میں تو اللہ ہوں رب العالمین ہوں، آپ اپنی لاٹھی ذرا زمین پہ ڈالیں۔ ڈالا تو دیکھا ایک سانپ بن گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فرمایا اقبل ولا تخف، موسیٰ ڈریے نہیں، آگے اور خوف نہ کریں، آپ کو من ہوگا، سانپ آپ کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ اور اپنا ہاتھ اپنی جیب میں ڈال، یعنی گریبان میں ڈال، وہ سفید نکلے گا، اور پھر دونوں اپنے ہاتھوں کو اپنے جو ہے جس طرح بھی دونوں ہاتھ اپنے جو ہے جپھی لگا لیتا ہے اپنے آپ کو سردی کی وجہ سے، جب اپنے آپ کو، تو فرمایا ایسے کر جو تمہاری سردی لگی ہوئی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد یہ 2 دلیلیں لے کر فرعون کے پاس جاؤ، واپس جا تو رہے ہی ہو لیکن سیدھے فرعون اور سرداروں کے پاس جا کر میرا پیغام توحید پہنچا دو۔ قال رب انی قتلت منه نفسا، یا اللہ میں سیدھا ادھر جاؤں تو مجھے پہلے ہی ڈھونڈ رہے ہو تو قتل کر دیں گے۔ میرا بھائی جو ہے ہارون وہ بڑا فصیح بھی ہے، اس کو میرے ساتھ کر دیں، وہ میری مدد کرے۔ فرمایا ٹھیک ہے اس کو بھی ساتھ ملا لینا، میں تم دونوں کو مضبوط کروں گا اور فرعون تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس پہنچے تو جا کر ان کو بات بتائی، انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، موسیٰ علیہ السلام ہمارے جادو سے اپنا ملک کو چھیننا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ، میرا رب جانتا ہے کہ میں ہدایت لا کر آیا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ، فرعون نے کہا سردارو میں جانتا ہوں اور تمہیں بتاتا ہوں کہ میرے سوا تو کوئی معبود نہیں، یہ تو نیا معبود بنا کر کے آیا ہے، جس معبود کے بارے میں کہتا ہے میں اس کا پتہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہارون مٹی کو گرم کر کے اینٹیں بناؤ اور گھر بناؤ، اونچا گھر، اور بڑے بیوقوف پہاڑوں پہ چڑھ جاتا ہے، کہتا ہے ابھی اینٹیں بناؤ، بٹھا بگاؤ، پھر اینٹیں بنے گی، پھر گھر بناؤ، پھر میں اوپر جاؤں گا اور پتہ کروں گا اوپر خدا ہے کہ نہیں، کتنا گھر بنا لے گا آسمان تک پہنچ جائے گا، پاگل۔ وَاسْتَكْبَرَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تکبر کیا فرعون اور اس کے سرداروں نے نہ حق طور پر۔ ہم نے فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ، ہم نے اس کو اس کے لشکر کو پکڑا، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اور دے مارا سمندر میں۔ دیکھو کس طرح نتیجہ ہوا ظالموں کا۔ اور یہ لوگ ہیں جو آگ کی طرف بلاتے ہیں اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، آج تک لوگ اس کو لعنت کرتے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کے اندر ہے کہ اس سے پہلے کتنے قرون جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں۔ اے میرے محبوب آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب یہ پہاڑ کی مغربی جانب پر تھے اور ہم نے ان کو نبوت دی تھی۔ اے میرے پیغمبر آپ وہاں موجود نہیں تھے، نہ آپ طور پر تھے، لیکن اِذْ نَادَيْنَا وَلَٰكِنْ رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ تھے میری رحمت ہے، یہ ساری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور آپ اپنی قوم کو بتائیں۔
ولولا ان تصیبہم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اگر نہ پہنچتی ان کو مصیبت ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر کہتے ہیں ربنا لولا ارسلت الینا، اے پروردگار تو نے ہمارے پاس اگر کوئی رسول بھیجا ہوتا تو میں اس کی اتباع کرتے اور ایماندار ہوتے اور عذاب سے بچ جاتے۔ فرمایا پیغمبر تو آ گیا ہے، پھر اس کی بات مانو اور جہنم سے بچو۔ جب حق ان کے پاس آئے تو کہتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کی طرف ان کو بھی معجزہ کوئی لاٹھی کے سانپ بننے والا ہوتا تو پھر ہم مان دے۔ فرمایا پھر موسیٰ علیہ السلام جب آئے تھے کیا انہوں نے یہ معجزے دکھا دیے تھے، لوگوں نے مان لیا تھا، ان کو نہیں مانا، یہ آپ معجزہ دکھائیں گے تو یہ بھی تو نہیں مانیں گے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّ، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے تو یقین کیجئے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں، اور جو اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے وہ گمراہ ہو کر جہنم میں جاتا ہے، وہ ظالم ہے۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ، ہم نے ترتیب کے ساتھ پے در پے باتیں کر دی تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دیا ان میں سے کچھ لوگ اس کتاب اور اس پیغمبر کو بھی مانتے ہیں۔ یتلا علیہم، جب کتاب ان کے سامنے پڑھی جائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ سچی کتاب ہے، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ ان یہودیوں کے ایمان لانے والوں کو ہم 2 دفعہ اجر دیں گے، اور یہ اچھے ایسے لوگ ہیں، یہ صبر کرتے ہیں اور برائی کو نیکی کے ساتھ دفع کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے خرچ کرتے ہیں، یہ تمہارے اندر بھی ہونی چاہیے لوگوں۔ وَإِذَا سَمِعُوا، جب وہ لغو دیکھتے ہیں تو پھیر لیتے ہیں منہ۔ قَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ان کو کہتے ہیں ہمارے عمل ہمارے لیے، تمہارے لیے، ہم جاہلوں کی طرح نہیں کرتے۔ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، نبی علیہ السلام آخری زور لگا رہے ہیں کہ میرے چچا جان ایمان لائیں اور جنت میں چلے جائیں، آخری دم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، اے میرے محبوب آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دے گا، یہ اس کو ہدایت نہیں ہے، اسی طرح ہی مرے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان اس واسطے نہیں لاتے کہ باہر ڈاکو ہیں اور ان کی حکومتیں ہیں، ہمیں یہ اچک لیں گے، ہم اب آرام سے رہ رہے ہیں، ہمارا یہ آرام ختم ہو جائے گا۔ فرمایا جب تم ایماندار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عزت کے ساتھ رکھا ہوا ہے، جب ایمان لاؤ گے تو پھر کیا تمہیں بےزتی ہو جائے گی یا تمہیں کوئی ڈاکو لوٹ لیں گے، یہ بات تمہاری غلط ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں ہیں جو اپنی گزران اور معیشت پر اکڑی ہوئی تھیں، ہم نے ان کو توڑ کے رکھا، اب ان کے یہ گھر ہیں جو وہ بعد میں ان کے مر جانے کے بعد بسائے بھی نہیں گے اور اسی طرح پڑے ہیں ویران۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کی بڑے شہر میں بڑی جگہ پر کوئی رسول بھیج کر ان کی ہدایت کا سامان نہ کر دے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور لوگوں جو دنیا کی چیزیں تمہیں ملی ہیں صرف یہ تو دنیا کا سامان اور زینت ہے، اللہ کی ہاں جو ہے وہ بہت بہتر ہے۔ أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ خوب صورت وعدہ کیا، اگر ایمان لاؤ تمہاری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی تمہاری بن جائے گی۔ اگر نہیں مانو گے تو قیامت کے دن آپس میں لڑو گے جن کی تم پرستش کرتے رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ان کو بلاؤ، وہ نہیں ہوں گے اور وہ ٹکا سا جواب دے دے گی اغوینا، ہم گمراہ تھے، تمہیں بھی گمراہی کرنا تھا۔ وکیل ادعوا شرکاءکم، کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، یہ بلائیں گے وہ جواب بھی نہیں دیں گے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ، جب یہ ان کو بلائیں گے وہ جواب نہیں دیں گے تو پھر یہ خبریں ان پر جو ہیں وہ اندھی ہو جائیں گی، پتہ ہی نہیں چلے گا ہم کیا کہیں کیا نہ کریں، کدھر جائیں۔ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کی ترغیب، جو آدمی توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر کے ان کو کامیاب کر دیں گے۔ رب وہ ہے جو چیز کو پیدا بھی کرتا ہے، اس کو اختیار بھی ہے۔ رب وہ ہے جو سینے کے راز بھی جانتا ہے، یہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمام تعریفیں دنیا اور آخرت میں اسی کے لیے ہیں۔ اللہ ہی ہے جس نے رات کو پیدا کیا ہے، اگر وہ رات کو پیدا کر کے
قیامت تک کھڑا کر دیتا تھا، کون دن لاتا؟ یا اللہ تعالیٰ دن کو پیدا کر کے رات شام قیامت تک کھڑا کر دیتا، کون رات لاتا؟ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، دن اور رات بھی بنائے ہیں، ان کو لے آتا بھی ہے لے جاتا بھی ہے، تو وہ اس میں سکون بھی کرتے ہو اور دن کی روشنی میں اپنے مال بھی کماتے ہو۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ وبغى علیہم، ایک مجرم کا حال سن رہے، قارون موسیٰ علیہ السلام ہی کی قوم کا تھا، وہ منافق ہو گیا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بغاوت کر دی۔ مال اس کے پاس اتنا تھا کہ اس کے خزانے کی چابیاں بھی ایک مضبوط جماعت اٹھا نہیں سکتی، اس کے خزانے بھی نہیں اٹھا سکتی۔ اس کو قوم نے کہا لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرین، اکڑ نہیں، اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، اور اس دنیا میں اس مال و دولت سے تم آخرت بناؤ اور اپنی دنیا کا حصہ بھی نہ بھولو اور آخرت کے لیے بھی تیاری کرتے رہو۔ احسن کما احسن اللہ علیک، آپ بھی لوگوں کے ساتھ احسان کریں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ وہ کہنے لگے میرے ساتھ کسی نے احسان نہیں کیا، میں تو اپنے علم کے بل بوتے برے سے کمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھول گیا ہے، سبھی بڑے بڑے دولت مند گزرے ہیں تو قوت اور طاقت والے، اور ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، یہ بھی اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہے۔ وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ، ایک دن بڑی شان آن بان سے نکلا، وہ لوگ جو دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے کہا یہ بڑا نصیبے والا آدمی ہے، ہمیں بھی اسی طرح ملتا۔ علم والے لوگوں نے اس وقت بھی کہا تھا عمرو کیا کہہ رہے ہو تم، آخرت کا جو ہے ثواب وہ بہتر ہوتا ہے اس آدمی کے لیے جو ایمان لائے وہ اچھے عمل کرے، اور یہ بات وہی لوگ تسلیم کرتے ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ پھر ایک دن ایسا بھی آ گیا، تفصیل لمبی ہے، وَخَسَفْنَا بِهِ، ہم نے قارون کو بما اس کے سامان کے اور مال و دولت کے زمین میں غرق کر دیا۔ اور اس وقت جو فرعون کی اپنا قارون کی زینت چاہ رہے تھے وہ ان کو سمجھ آ گئی، وہ کہنے لگے ہے ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہم اس کی بات مان لیتے آج ہم بھی اس کے ساتھ تباہ ہو جاتے ہیں۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ، یہ آخرت کا گھر ہے یہ ان کے لیے ہوتا ہے جو دنیا میں بڑائی نہیں کرتے، فساد نہیں مچاتے۔ اچھا نتیجہ پرہیزگاروں کا ہوتا ہے، جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کو اس سے بہتر جواب ملتا ہے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کو اتنی سزا ملتی ہے جتنا اس نے گناہ کیا ہے۔ ان الذی فرض، آخر میں نبی علیہ السلام کے لیے فرائض، اللہ تعالیٰ جس نے آپ پر قرآن پاک فرض کیا ہے، اگر مکہ چھوڑ کے آپ جا رہے ہیں تو آپ اللہ وعدہ کرتے ہیں تمہیں پھر مکہ میں واپس لائیں گے۔ وَرَبِّ يَعْلَمُ مَنْ جَاءَ، آپ کہہ دیجئے میرا رب جانتا ہے کون ہدایت پر ہے کون گمراہی میں ہے۔ آپ کو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کو اس طرح کی کتاب ملے گی، ہم نے آپ کو اپنی رحمت سے کتاب عطا فرما دی۔ آپ مشرکین کے مددگار نہ بننا، نہ ہی مشرک آپ کو اللہ کی آیات سے روکیں، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، اور وَلَا تَدْعُوا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ بلائیں۔ اللہ واحد لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی، حکومت بھی اسی کی ہے اور لوٹ کے بھی اسی کی طرف جانا ہے۔ الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھا جیسا کہ آج ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے اور اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، ایمان کے بعد امتحان بھی ہوتا ہے، کوئی سچا ایمان ہے، کون سچا ایماندار ہے اور ایمان کے تقاضے کے مطابق چل رہا ہے، اور کون ہے صرف وقتی طور پر کلمہ پڑھ لیا اور اصل اس کے دل میں ایمان نہیں گیا۔ من کان یرجو لقاء اللہ فإن أجل اللہ لآت، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو وہ ٹائم آنے والا ہے، ایک دن اللہ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔ جو آدمی جہاد کرتا ہے اپنے نفس کے ساتھ، نافرمانی سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، تو اپنا فائدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اس کے نیکیوں سے بھی مستغنی ہے اور پورے جہان والوں سے مستغنی ہے۔ جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، ان کے ہم گناہ مٹا دیں گے، ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ ہم نے تو انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں، لیکن اگر وہ شرک پر ابھاریں تو خبردار شرک نہ کرنا۔ ایمان والوں کو ہم نیک لوگوں میں داخل کر کے جنت میں پہنچا دیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن
کچھ تکلیف پہنچتی ہے تو فوراً اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو، یہ کچے لوگ ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا، کافروں نے ایمانداروں سے کہنے لگے ہماری اتباع کرو، اگر یہ گناہ کی بات ہے تو ہم تمہارے گناہ خود اٹھا لیں گے قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کہاں اٹھائیں گے، یہ تو اپنے بوجھ نہیں اٹھا سکیں گے، کسی کے کیا اٹھائیں گے، یہ اپنے بوجھ بھی اور جن کو گمراہ کریں گے گمراہ کرنے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے اور ان سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ ذرا واقعات سابقہ کو دیکھ لو، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کر رہے لیکن قوم ایمان نہیں لائی تو آخر کار غرق ہو گئے۔ اتنے چند لوگ بچے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا اعبدوا اللہ واتقوا، اللہ کی عبادت کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جن کو تم جو ہے پوجتے ہو اللہ کے سوا وہ بت ہیں اور بت اور تم نے اپنی طرف سے گھر رکھے ہیں اور نہ تمہارے رزق کے یہ مالک ہیں نہ تمہاری عزت و شان کے مالک ہیں۔ وَاعْبُدُوا وَاشْكُرُوا لَهُ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے رزق مانگو، اللہ ہی کا شکر کرو، اسی کی طرف تو مڑ کر جانا ہے۔ اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق، قیامت کے منکروں دیکھتے کیوں نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بھی آسان ہے۔ کل سیرو فی الارض، ذرا دیکھو تو صحیح نتیجہ کیا ہوا ان لوگوں کا جو پہلے گزرے ہیں۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں سزا دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رحمت کرتے ہیں۔ آپ لوگ عاجز نہیں کر سکیں گے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو سزا دینا چاہے دنیا میں تو دے دے گا اور آخرت میں بھی دے دے گا۔ کہیں بھی جتنے بھی تم زیادہ مجرم ہو اللہ تعالیٰ کو تنگ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ، کافر اللہ تعالیٰ کے منکر، اللہ کی آیات کے منکر، قیامت کے منکر اور اللہ کی رحمت سے نا امیدیاں، عذاب ہوگا ان کے لیے دردناک۔ موسیٰ فما کان جواب قومہ الا ان قالوا اقتلوہ، قوم نے جواب پیغمبروں کو یہ دیا کہ آپس میں مشورہ کر کے اس کو قتل کر دو یا آگ میں جلا دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نہیں جلا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا کہ تو فانجاہ اللہ من النار یا نار کونی بردا وسلام، قال انما اتخذتم من دون اوثان مودۃ بینکم، فرمایا تم تو اپنے بتوں کو محبت کے باعث سمجھتے ہو اور کل ایک دوسرے کے منکر ہو جاؤ گے، ان کے اوپر الزام لگاؤ گے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ فآمن له لوط، موسیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھتیجا یہ بھانجا حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے، ان کے ساتھ مل کر وہ ہجرت کر کے وہاں سے دوسرے اللہ کے حکم سے دوسرے ملک میں چلے گئے۔ ہم نے آپ کو اسحاق بیٹا یعقوب پوتا عطا فرمایا اور اس طرح نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، آج تک چلتا ہی رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سارے پیغمبر آئے، جتنے بھی آئے، نبی علیہ السلام بھی حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، لوط علیہ السلام کا واقعہ بھی دیکھ لو، انہوں نے اپنے قوم کو کہا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو دنیا میں آج تک ایسی بے حیائی کسی نے نہیں کی، تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کرتے ہو اور ڈاکہ ڈالتے ہو اور تم مجلس کے اندر بے حیائیوں کے کام کرتے ہو۔ وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام نے جب روکا تو کہنے لگے لے عذاب، جس عذاب سے ڈراتا ہے اگر تو سچا ہے تو۔ فرمایا رب انصرنی علی القوم المفسدین، یا اللہ مفسد قوموں پر میری مدد فرما۔ تو عذاب کا ٹائم آ گیا، فرشتے وہاں سے آئے، پہلے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دی اور فرمایا میں ہم جو ہے قوم لوط کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو لوط اور بھی ایمان والے لوگ ہیں۔ فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے، ہم حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دیں گے، لیکن اس کی بیوی تباہ و برباد ہو جائے گی باقی مشرکوں کے ساتھ۔ حضرت لوط کے پاس جب پہنچے تو یہی بات ہوئی، اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم اس بستی والوں پر عذاب لے کر آئے ہیں اللہ کے حکم سے۔
وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور انہوں نے فرمایا اعبدوا اللہ وارجوا اليوم الآخر، اللہ کی عبادت کرو اور آخری دن یعنی قیامت کی امید رکھو، اس کے لیے تیاری کرو، اور زمین میں فساد مت مچاتے پھرو۔ لیکن انہوں نے بات نہیں سنی۔ آخر وہ ٹائم آ گیا تو ایک زلزلے نے انہیں پکڑا، وہ گھر کے اندر وہ اندھے پڑے ہوئے مرے ہوئے تھے۔ قوم عاد اور قوم سمود کے گھر بھی تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ بھی ایک بڑے ڈیل ڈول والے لوگ تھے، ان کے شیطان نے غلط اعمال اور غلط عقیدے مزین کیے، یہ اس کے پیچھے چل پڑے، آخر یہ بھی ہلاک ہو گئے۔ فَقُلْ وَقَارُونَ، اسی طرح قارون، فرعون، حامان بھی ہلاک ہوئے، ان کی طرف موسیٰ علیہ السلام آئے تھے۔ فَقُلًّا أَخَذْنَا، ہم نے ان سب کو پکڑا، ان میں سے بعض پر تو ہم نے پتھروں کی بارش برسائی، اور بعض کو چیخ نے پکڑا، اور بعض کو زمین میں دھنسا دیا، اور بعض کو آگ اس میں پانی میں غرق کر دیا۔ اللہ نے کسی پر ظلم نہیں کیا، ان لوگوں نے اپنی جان پر خود ہی ظلم کیا۔ آخر میں مثال سن لو کہ غیر اللہ جن کو تم پوچھتے ہو کتنی قوت اور طاقت رکھتے ہیں، فرمایا اس کی مثال ایک مکڑی کی طرح ہے، اس کے گھر کی طرح اتخذت بیتا، اس کا گھر دیکھا یا آپ نے دیواروں کے ساتھ لگا ہوا ہوتا، جالا سا ہوتا ہے، اس مکڑی کا گھر ہے، ذرا کوئی چیز لگے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ سب سے کمزور گھر ہے، اسی طرح سب سے کمزور عقیدہ شرک کا۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کس کو پکار رہے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لیکن اس کو سمجھنے والے علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض، اللہ ہی نے آسمان و زمینوں کو حق کے ساتھ، حق کے اظہار کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، ایمانداروں کے واسطے اس کے اندر توحید پر کافی وافی دلیل ہے۔ اگر اس کو دلیل کو لے کر توحید پہ آ گئے تو دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔